السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من استعاذکم باللہ فأعیذوہ ومن سألکم باللہ فأعطوہ ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور عظمت و جلالت اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو دیکھیے، الحمدللہ ہم نے اس حدیث میں، جیسا کہ میں نے پچھلی درس میں کہا تھا کہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں، تو اس میں سے پہلا حصہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے اس درس میں آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو دوسرا جملہ جو حدیث میں ہے، وَمَن سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اور جو تم سے اللہ کے نام پر کچھ مانگے تو تم اسے وہ شے دے دو۔ یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ فلاں چیز مجھے دے دو، یا اللہ کا نام یاد دلا کر مانگتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے مدد کیجیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو یاد دلاتے ہوئے اگر کسی سے مدد طلب کرے یا کچھ مانگے تو اسے دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدترین کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ شر والے لوگ کون ہیں؟ تو سنیے، ایک آدمی اللہ کے لیے کوئی اس سے کچھ مانگے، اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے لیکن پھر بھی اس کو نہ دے، وہ سب سے برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا کہ ایک انسان اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے تو اللہ کا نام یوں ہی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا کے معاملے میں کوئی لیڈر ہے، ایک شخص اس لیڈر کا نام لے کر کہے کہ اس نے یہ کام کرنے کو کہا ہے تو فوراً اس کام کو انجام دیتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں اس کام کو، اس کی بات کو۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فلاں لیڈر کا نام سن کے کہ ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ایک آدمی دنیا کے لوگوں کی تعظیم ایسی کرتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہے؟ جب کوئی اللہ کا نام لے کر کہے جب کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ایک انسان ایسے انسان کی جو کہ واقعی مدد کا محتاج ہے اور یہ قادر ہے اس چیز پر، تو ایسا انسان اس کی مدد کرے، یعنی اس کے مطالبے کو پورا کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ الفاظ ترمذی کے ہیں اور ترمذی میں حدیث نمبر ہے 1652، اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں 255 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔
پھر حدیث کا تیسرا ٹکڑا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اتا الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا لہ۔ تو مان لیجئے، یعنی اور جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اسے اس نیکی کا بدلہ دو، اور اگر تم نیکی کا بدلہ دینے کو کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا ہی کر دو۔ کسی نے آپ کا مالی تعاون کیا، آپ کی ضرورت پوری کر دی، یا آپ بیمار تھے، آپ کے لیے دوڑ دھوپ کی، یا کسی اور کام میں اس نے آپ کی مدد کی، ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو آپ بھی اس کے لیے کام آئیے۔ اس نے اگر آپ کا دفاع کیا تو آپ بھی اس کا دفاع کیجیے، صحیح چیز میں اس کا دفاع کیجیے، غلط میں نہیں کرنا ہے۔ تو کوئی آدمی آپ سے بھلائی کا معاملہ کرے تو آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو فَادْعُوا لَهُ، تو پھر تم اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن لوگوں کے ساتھ بھلائی کے بدلے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنے عمل سے اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ جہاں تو نہیں کر سکتا ہے وہاں تو اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کر، اس کا کام بنا، اس کو شفا دے، اس کو فلاں چیز دے۔ تو یہ ہے مومن آدمی۔ یہ ایک آدمی کو اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کریں اور آپ اس کی قدر نہ کریں۔ مومن دوسروں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، ان کے احسانات کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کی طاقت ہو تو احسان کے بدلے احسان کرتا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ ابو داؤد میں روایت ان لفظوں کے ساتھ آئی ہے، تمہارے ساتھ بھلائی کا کوئی کام کرے تو تم اس کے بدلے میں بھلائی کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بھلائی کے بدلے بھلائی کرنا واجب ہے؟ کہتے ہیں حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ واجب ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ اس کے بدلے میں برائی کرنا تو دور، آپ اعراض بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ بھلائی کے بدلے بھلائی کرے۔ بھلائی کے بدلے بھلائی کرنے کا حکم حدیث میں ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز لازم ہے۔ اگر انسان میں استطاعت ہے تو یہ چیز لازم ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ دعا ہی کر دے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ القول المفید میں کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ تم سے بھلائی کرے تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرو تو اور بڑی بھلائی وہ کریں گے، یعنی وہ لوگ سخی ہوتے ہیں۔ مثلا بادشاہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، اس نے احسان کیا آپ پر، آپ نے بدلے میں اس کے کچھ کیا، وہ آپ سے اس سے بڑا عطا کرے، آپ کو عطا کرے گا۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، وہ بدلہ نہیں چاہتا، اس کو پسند بھی نہیں ہوتا کہ آپ بدلے میں کوئی چیز دیں۔ مثلا کسی نے آپ کو اکراماً کوئی چیز دے دی، اب آپ اس کے بدلے میں کوئی دے رہے ہیں، گویا کہ آپ برابری کر رہے ہیں، تو وہ برابری پسند نہیں کرتا۔ وہ احسان والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، اس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو آپ بدلے میں اس کو کچھ لا کر دیں، یہ وہ پسند نہیں کرتا۔ اور بعض مقامات پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور
کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں اس کے لیے صرف دعا کرنا کافی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی انسان تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، صدقہ تم کو دے، ہدیہ تم کو دے یا ہبہ تم کو کر دے، یا کوئی تمہارے بارے میں اچھی بات کہے۔ مثلاً کسی مجلس میں آپ کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ انسان ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس نے آپ کی مدافعت کی، یا کسی عام مجلس میں اس نے آپ کی بھلائی بیان کی، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا آپ کے غیر موجودگی میں، تو اس کا حق آپ پر یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی وہ اچھا انسان ہے تو آپ بھی کسی مجلس میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، آپ بھی اس کا دفاع کریں، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کریں، اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اس کا اچھا بدل آپ اس کو دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کچھ ہدیہ بھی کرتے تھے، یعنی کوئی آدمی آپ کو کچھ ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تمہاری محبت بڑھے گی، دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہدیہ دے وہ بھی ہدیہ دے، تو یہ بھی ایک سنت ہے، اسلامی اخلاق و آداب میں سے ہے کہ آدمی ہدیہ قبول بھی کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی ناقدری نہ کرے۔ تو دیکھیے کوئی آدمی غریب ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، لوگ اس پر احسان کر رہے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ بدلے میں دعا کرے، یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ تم اس کے بدلے میں دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی، مدد کرنے والے سے، بھلائی کرنے والے سے اس نے کہا جزاک اللہ خیراً، اللہ تم کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے واقعی خوب تعریف کی، یعنی اس کے ہدیے کی، اس کے مدد کی، اس کے تعاون کی واقعی قدر کی، اس کی تعریف کی، اس کا حق ادا کر دیا۔ امام ترمذی نسائی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 6368 میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دعا کرے تو وہ کیا کرے؟ اس طرح سے دعا کر سکتا ہے جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس میں گویا کہ اعتراف ہے کہ میں اس طرح سے تو نہیں کر سکتا، آپ نے اتنا احسان کیا، میری کیا اوقات، میں نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، یا اس بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر بدلہ دے۔ اس طرح کہا کہ کسی کو کوئی آدمی کچھ عطا کرے، اگر اس کے پاس وسعت ہے تو خود بھی دے دے، یعنی ہدیہ کے بدلے ہدیہ دے، اور اگر دینے والے کے پاس دینے والے کے لیے اپنے پاس کچھ نہ ہو تو دینے والے کی تعریف ہی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اس کی تعریف کر دی تو اس کے گویا اس کے ہدیہ کی قدر کی، اگر اس نے اس کی تعریف کی، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس نے واقعی شکر ادا کیا، اور اگر اس نے اس کے احسان کو چھپا دیا تو اس نے گویا کہ ناشکری کی۔ تو یہ بندے کو چاہیے کہ اس بات کا لحاظ کرے اور لوگوں کے کام آئے، خصوصاً احسان کرنے والوں کے کام آئے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو اس کے لیے دعا کرے۔ تو الحمدللہ اس حدیث کا خلاصہ اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھیں، اور اس کے احسان کے بدلے میں کچھ ہم بھی اس پر احسان کریں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو
اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔